لائٹ ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے لیے منتخب شدہ جو موضوع ہے، جو کہ پہلے سے اعلان ہو چکا، وہ یہ ہے کہ خیر البشر کے 30 جانثار صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب خیر البشر ہے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ خیر البشر کا معنی ہوا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان، انسانوں میں سب سے بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معنی اس ٹاپک کے اندر مضمر ہے، جس میں ہم نے چنا ہے کہ خیر البشر کے 30 جانثار، جان کو نثار کرنے والے، جان کو قربان کر دینے والے، یہ بھی صحابہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کیا ہے، اور تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے کہ واقعتاً اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی۔ تو اس لقب کے تحت جانثار صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کی زندگی آپ کے سامنے پیش خدمت رہے گی، یہ عنوان تھا۔ اور آج ہمارا پہلا دن ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے تراویح پڑھی ماشاءاللہ، اور دعائیں بھی ہوئی ماشاءاللہ۔ تو اس حیثیت سے سب سے اہم ترین جو بات ہے، پہلے دن کا جو جوش، جو جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا،
دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخر تک اس پر قائم و دائم رکھے۔ بہت کمزور آمین ہے، ڈرتے ڈرتے بولتے ہیں، کہاں ہو جاتے کہ اچھے ہمیں بول کے۔ بولنے والا بھی کیا سوچ رہا، آمین بول کے کہاں بالکل اچھے بن گئے تو بعد میں مجھے اتنا تکلیف، کیا بھی غلطی نہیں کر سکتا نا۔ تو آمین بہت کمزور ہے، ایسا آمین نہیں چلتا، پورے دل و کے جان جذبے کے ساتھ بولو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہماری یہ دعائیں قبول کر لی تو یاد رکھو اس سے سب بہترین خوش قسمت ترین انسان کوئی اور نہیں ہے۔ اب آئیے اصل ٹاپک کی طرف، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اصل میں تو ہمارا موضوع رہا 10 سے 11، کیونکہ کچھ دن ہم سوا پارا پڑھاتے ہیں تو پاؤ گھنٹہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ 5-6 دن ہوں گے، اس کے بعد بالکل نارمل وقت پہ آ جائے گا۔ اور اس حیثیت سے بھی کہ میں لیٹ شروع کیا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ لیٹ ختم نہ کروں، تاکہ کل بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے، اور آپ کا آنا لگے رہے گا تو ہم کو بولنا نصیب ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ یہ کون ہے، اس پر گفتگو ہونا ہے۔ ان کے بارے میں جان لیجئے کہ کیوں گفتگو ہونا ہے، دین کا حصہ ہے، دینی اعتبار سے ان کی زندگیاں ہمارے لیے کیا ہیں، ضروری ہیں۔ تو سوال کا جواب ہاں میں ہے، بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قرآن میں کئی جگہ گفتگو کی اور ان کے نمونے کو ایمان کا نمونہ قرار دیا، ان کی مثال کو ایمان والوں کی مثال قرار دیا۔ کئیوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خطاب کیا، حتیٰ کہ جتنی مرتبہ خطاب کیا وہ سب صحابہ ہی ہیں۔ جہاں پر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہوا، عموماً کون تھے؟ اے ایمان لانے والو۔ کون ایمان لانے والے؟ ہم تھے، تم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، کون تھے؟ وہ تو صحابہ تھے جن سے خطاب ہوا ہے قرآن میں۔ جتنے واقعات ذکر ہوئے ہیں یا جن واقعات کے ضمن میں بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل کیے ہیں، یہ پوچھنے والے یا ان پر گزرا ہے وہ کون تھے؟ وہ بھی صحابہ تھے۔ یسألونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ پوچھنے والے کون تھے؟ ہاں، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوچھنے والے تھے، قرآن نے جو ذکر کیا وہ کون تھے؟ وہ تو اصحاب رسول، ہم بھی نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں تھے۔ کون تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یسألونک 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 کتنی جگہ قرآن میں استعمال ہوا؟ یہاں پر پورے صحابہ تھے۔ جہاں جہاں ایمان کے نمونے ذکر ہوئے وہاں پر کون تھے؟ صحابہ تھے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کن کا ایمان بڑھا؟ ہماری کوئی گارنٹی ہے؟ قرآن نازل ہوتے وقت ہم تھے نہ۔ یہاں پر جو کیفیتیں بیان ہو رہی ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتیں ہیں، انہی کے بارے میں یہ شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ ہم ہیں، تم ہیں، تعویذ گنڈوں کے مارے ادھر ادھر پھرنے والے، تھوڑی سی بخار ہو گئی تعویذ گلے میں اور ڈن پہ بننے والے
والے، کمر پہ بننے والے ہم مراد ہیں، نہیں اصحاب رسول اللہ جو پہاڑ کے مانند ایمان تک کبھی نہ ٹلنے والے، خواہ ہزاروں مصیبتیں آ جائیں اللہ ایک کو پکارنے والے وہ مراد ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہیں جن کی تعریفات میں تقریباً قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے۔ جہاں بھی ذکر ہے اصل تو صحابہ ہیں وہاں پر۔ جن چیزوں کا، جن معاملات کا، جن نمونوں کا، جس ایمان کی مثال کا، جن واقعات کے ذریعے احکامات کی تشریح کا، وہ تمام منبع اصحاب رسول اللہ۔ اسی واسطے بہت اہم ترین لفظ اسلاف نے کہا کہ قرآن میں جو ذکر ہوا ہے اس حیثیت سے صحابہ تاریخی شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیتیں ہیں۔ تاریخ کا کوئی نمونہ نہیں ہے وہ۔ جیسے کیا ہے اکبر بھی آیا، اس سے پہلے کیا ہے بڑے بڑے سکندر اعظم کی تاریخ بھی ہم نے پڑھ لی، پتہ نہیں کون سا اچھا کون سا برا، نہ یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ جیسے قرآن فانی لا فانی ہے، اسی طرح ان شخصیات قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ انہی سے ایمان بنتا ہے، انہی کو جاننے سے تمہارے ایمان کے اندر پختگی آتی ہے۔ انہی کے نمونے اگر تم اپنی زندگی میں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے ان سے جنت کا وعدہ کیا ویسے تم سے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی جو آج تراویح میں بھی پڑھی گئی، سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں۔ یہ صحابہ کی تعریف میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ منافقین سے، کمزور لوگوں سے، دکھاوے کے مسلمانوں سے یا مشرکین سے یا مدینے کے لوگ یا انصار کے جو بھی بعد میں کیا ہے مسلمان ہوئے، وہ ابھی جو مسلمان نہیں ہوتے وہ یا مشرکین مکہ، ان سب سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، خالی ایمان لاؤ، صحیح جملہ تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جملہ صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا وہاں پر چھوڑ دیے؟ نہیں، فرمایا کہ آمینو کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون جی؟ الناس میں کون مراد ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ناس لوگ، الف لام لیکن معرفہ کا ہے، معرفہ کا الف لام ہوتا ہے اشارے کے لیے، یاد رکھو الف لام جب آ گیا تو کسی کی طرف خاص اشارہ مخصوص ہو گیا۔ اسم میں دو ہیں، ایک کیا ہے اسم نکرہ ہے عام ہے، ایک اسم معرفہ ہے خاص ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بندہ اندر داخل ہوا، ہاں بیٹھ جائیے کرسی پر، تو کرسیاں کئی ہیں، کوئی بھی کرسی استعمال کر لے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی پہ بیٹھ جائیے، تو اب سب کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا میں کہا کہ وہ فلاں کرسی جہاں پر میں نے اشارہ کیا اسی پہ بیٹھو۔ تو ایسے ہی اشارے کے لیے خاص کرنے کے لیے الف لام آتا ہے، ناس لوگ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، الناس ان لوگوں کی طرح، کن لوگوں کی طرح؟ تم تھے، ہم تھے، ہمارے باپ دادا تھے، کون تھے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ کون؟ ابو ذر غفاری کی طرح ایمان لاؤ، ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، صہیب رومی کی طرح ایمان لاؤ، ہاں بلال، خباب، سمیہ، یاسر، عمار، ان کی طرح ایمان لاؤ، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایمان لاؤ۔ تب جا کے یہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے ایسوں پہ جو بے وقوف ہیں۔ یاد رکھو سب سے پہلے صحابہ کی تذلیل اور گالی دینے والا منافق و مشرک ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں صحابہ کا ایمان اور صحابہ سے محبت اور صحابہ کی عزت نہیں ہے تو پھر تو سمجھ لو کہ پھر تو کیا ہے، یا تو منافق ہو یا تو پھر تمہاری مسلمانیت اور ایمان میں کوئی فساد ہے۔
جس نے صحابہ کو گرایا، صحابہ کو گالی دی، یا صحابہ سے ٹھٹا کیا، صحابہ سے مذاق کیا، صحابہ کو کہا کہ انہوں نے کیا کیا، لڑائیاں کی، فلاں کی، یہ دین دنیا والے بن گئے، اللہ کے رسول کے بعد سب بدل گئے، یا شیعہ کے مطابق عقیدہ رکھا گیا، سب کافر ہو گئے بجز چند کے، ایک دو کے، ابو ذر کے، فلاں کے، جیسے ان کے عقیدے ہیں، یاد رکھو ایسے ہی یہ برباد ہو چکے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمن السفہاء، ان دیوانوں کی طرح، اللہ کہتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، بدبختو تم دیوانے ہو، یہ دیوانے نہیں ہیں۔ اسی لیے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو زمین میں تم جو کہو گے آسمان والا تمہارے سے وہی کہے گا۔ اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ نیک ہیں، صحابہ صالح ہیں، صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ کیا ہیں، انصاف اور سچ بولنے والے ہیں، تو پھر آسمان والا بھی تمہیں جنتی کہے گا، تمہیں سچ بولنے والا کہے گا، تم نیک ہوگے۔ اگر تم ان پر طنز کرتے ہو، ان پر تم نشانہ کرتے ہو، تم ان کو تذلیل کرتے ہو، تم ان کو کیا ہے مال و دولت کے لیے لڑنے والا کہتے ہو، تم ان کے ایمان میں نقص نکالتے ہو، تو پھر رب العالمین بھی تمہیں وہی کہے گا جو صحابہ کو کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائیں، تو اللہ کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، دیوانے وہ نہیں تم دیوانے ہو، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، تمہیں علم نہیں ہے اس کا، لیکن اصل دیوانے تم ہو۔ اب بدبخت کوئی بیٹھ کے نیٹ میں بیٹھ کے کیا ہے، بہت بڑا ڈاکو جو بیٹھا ہوا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، شریعت کو بدلا، انہوں نے کیا کیا، خلافت کو بدل کے امارت میں تبدیل کیا، ان کی وجہ سے ان کا بیٹا یزید آ کے کیا کیا تھا، پورے امت مسلمہ کو کیا کیا، تباہی کے دہانے پہ لے کے چلا، اور یہ سب سے پہلے ملوکیت کی طرف لے جانے والے فلاں ہیں۔ تو یاد رکھو جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی کہتا ہے کہ تو بدبخت اصل میں کیا ہے، دیوانہ اور پاگل، تو مال و دولت کے لیے لالچی ہے، تیرے صحابہ نہیں۔ جو جیسے کہو گے ویسے ہی آسمان والا تم سے کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو ایمان کس کا چاہیے، مثال کس کی چاہیے، صحابہ والی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لاؤ جی، وہ ایمان ہم قبول کریں گے۔ صحابہ جیسا ایمان نہیں، تم قرآن کو اپنے آپ سے سمجھنے کا دعویٰ کرو اور کہو کہ میری سمجھ کے اعتبار سے میں جو سمجھاؤں وہی دراصل قرآن کا مفہوم ہے، تو پھر تو کیا ہے، ضال اور مضل جتنے فرقے بنے وہ سب تو ہو سکتے ہو، اہل السنہ والجماعہ نہیں ہو سکتے۔ اور معنی علیہ و اصحابی کا صیغہ جو اللہ کے رسول نے استعمال کیا اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ہر دن صحابہ کی فضیلت و عظمت پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر ہی سیرت پہ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پیاری مجلس ہے۔ اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا نزول شروع کر دیا، کیونکہ وہ کیفیت صحابہ کو معلوم ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، صحابہ دم بخود خاموش تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ وحی اتر رہے ہیں۔ جب وحی سے فراغت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایک صحابی کو دیکھ کے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ سورت اتاری ہے اور ساتھ میں جبرائیل میرے لیے یہ حکم دیے ہیں کہ میں تم پر قرآن پڑھ کے سناؤں۔ یا رب، کیا عظمت ہوگی، وہ کیا پیارا صحابی ہوگا۔
جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے کہ اللہ کے رسول آپ اس صحابی پہ پڑھ کے سنائیں قرآن کو. صحابی فرط مسرت سے بے خود ہو کے کہا کہ اے اللہ کے رسول اتنی مخلوقات میں اللہ نے میرا نام لیا ہے واقعتاً؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھ کے سناؤں. اللہ اکبر. قرآن کی عظمت. یہ رمضان بھی قرآن کا مہینہ ہے. میں نے اسی وجہ سے کیا ہے ان کی زندگی سب سے پہلے دن کے لیے رکھا تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ جائے. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو پڑھنے سے، اس میں آ کر اپنی زندگی بتانے سے، سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے کس بلند مقام پہ پہنچاتا ہے. دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک معمولی صحابی ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، طلحہ زبیر نہیں ہے، سعید ابن زید نہیں ہے، سعد ابن ابی وقاص نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح نہیں ہے، یہ عشرت مبشرہ کے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات، اپنے قرآن کو آپ کے امتیوں میں فلاں صحابی پر پڑھو. یہ ہے وہ صحابی جو تاریخ اسلام میں سید المسلمین ابی ابن کعب کے نام سے مشہور ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا علم، قرآن سے شغف، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا. اتنا پڑھا اور اس حد تک پرفیکٹ پڑھا، ایسے بہترین پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کے کہا کہ ابی ابن کعب پہ پڑھ کے سناؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ امرنی، اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم دیا ہے، امر ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پہ قرآن پڑھوں ابی. تو اللہ نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول ان پوری مخلوقات میں، کروڑا کروڑ انسانوں میں، کروڑا کروڑ لوگوں میں میرا الگ سے نام لیا کہ ابی ابن کعب پہ پڑھو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ابی، تمہارا نام لیا ہے. خوشی سے بے خود ہو گئے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا، آپ حامل قرآن ہیں، آپ ہمیں سکھائے ہیں، ہم آپ سے سیکھے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھ پہ پڑھو. کہا کہ ہاں او بھائی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تم سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کیا کرتے تھے تو جبرائیل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، جبرائیل سنتے، جبرائیل پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے. یہ دورہ رمضان المبارک میں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے منتخب کیا تو وہ ابی ابن کعب تھے. یہ مقام جس کو ملا لیکن کس سے ملا یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ملا تو یہ قرآن سے ملا. یہ صحابی ہیں جن کو میں نے آج کی سیرت کے لیے منتخب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس سے پہلے 13 نبوت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوا. گزشتہ سال اگر آپ لوگ آئے ہوں گے اور کچھ باتیں ذہن میں بھی رکھے ہوں گے. ہمارے ذہنوں میں لیٹسٹ موویز کیا ہیں یاد ہوتے، لیٹسٹ پکچر میں کون سے گانے کون گائے. ہاں، اللہ کے فضل سے بہت یاد ہوتے، ایسے انگلیوں پہ یاد ہوتے. ہاں، چڑھتے اٹھتے بیٹھتے گنگناتا رہتا. انہیں کیا گنگناتا رہا؟
لیٹسٹ موویز کے لیٹسٹ گانے کیا ہیں، پھر مزہ لے لے کے یاد بھی کر لیتا۔ قرآن کی ایک آیت اسے سکھاؤ سکھاؤ سکھاؤ، 30 دن پڑھا کے پھر پوچھو بھولگا نہ بولتا، یاد نہیں ہوتی اسے، کچرا پورا بھرا ہوا ہے نا جی ذہن میں۔ اگر واقعتاً ذہن صاف ہو نا، قرآن بھی حفظ ہو جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں قرآن حفظ کیوں نہیں ہوتا اور بقیہ دنیا جہاں کا کچرا کیوں ہوتا؟ اس واسطے کہ ہمارے ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں گندگی کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے سے ہی برتن میں گندا پانی ہے تو اور پانی لے لیتا ہے، اب اس کو نکال کے صاف کر کے اندر برتن میں لانا ہے نا، یہ بڑی مشکل کا کام ہے۔ ورنہ تو آپ ایک چھوٹے بچے کو پڑھنا سکھا دینا جی، ماشاء اللہ ایسے بھی بچے ہیں کہ 1 سال میں حفظ کر لیا، 6 مہینے میں حفظ کر لیا، 3 مہینے میں بھی حفظ کر لیا۔ بچوں کا ذہن بالکل پاک صاف، ادھر ادھر کے کچھ چیزیں نہیں۔ لیکن آج کے بچے نہیں، وہ زمانے کے بچے، آج کے بچے بھی کم از کم 100 گانے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نال کو انہوں سناتے، انہوں بھی سنتے، بچے کو بھی سناتے۔ 24 آورس چلتی رہتی ٹی وی، تو کیا کریں گا بچہ؟ ابھی بولنا نہیں سیکھنے آتا لیکن 10 گانے تو بولتا انہیں، توتلی زبان میں تبھی بولتا، اور باوا خوش ہوا تھا، اور میرا بیٹا دیکھو بھائی ابھی بولنے نہیں آتا لیکن کیا گانے گاتا، دیکھو بھائی خوشی اسے، کیا انہیں سکھایا سو۔ یہ ہماری بے غیرتی ہے۔ ہم کیا کہیں گے جی اس سے؟ بے غیرت نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ خود کیا ہے بگڑا، لیکن اپنے بچوں کو بھی بگاڑتا ہے، حیا نہیں آتی اسے، اور برملا بولتا بھی ہے باہر جا کے۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ دیکھیں گے، ان کی عمر جب یہ اسلام قبول کیے 17 سال سے بھی کم تھی۔ یوں سمجھو کہ 2 سال پہلے نکال لو تو 15 سال کی عمر تھی جب انہوں نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کیا۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ جو 13 نبوت میں ہوئی، جہاں انصار لوگ آئے 70 کے قریب یا 72 کے قریب، اور اس میں 2 عورتیں بھی شامل تھی، یہ مدینے سے قافلہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دراصل آپ کو بے یار و مددگار مکے کے گلیوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، آپ آ جائیں مدینہ، ہم آپ کو ویسے ہی سپورٹ کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی بیویوں کو جس طرح سپورٹ کرتے ہیں تن من دھن سے اپنی جان دے کر، ویسے ہی آپ کی سپورٹ ہم کریں گے، آپ آ جائیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کی یہ بات کو قبول کر لیا تھا، جسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ اس سے پہلے حضرت ابی بن کعب اسلام لا چکے تھے۔ ہاں یہ اختلاف ہے کہ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے یا نہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں شامل ہوئے تھے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ آنے سے پہلے حضرت ابی بن کعب اسلام لا چکے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال کی، تقریباً 15 سال سے کم تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے مصعب بن عمیر کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھنا یوں شروع کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن ایسے پڑھ کے سنایا، ایسے پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ابی کے پاس جاؤ۔ عام حکم تھا، اگر تم قرآن کو سیکھنا ہے، کب؟ صحابہ کے دور میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کر رکھا تھا کہ تم کو اگر قرآن سیکھنا ہو اور ویسے ہی جیسے جبرائیل نے مجھ پہ اتارا، تو تم ابی بن کعب کے پاس جاؤ اور قرآن سیکھو۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام و مرتبہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھنا شروع کی۔ اسے کاتبین وحی کہتے ہیں۔ کاتبین وحی کئی صحابہ ہوئے، لیکن انصار میں سے سب سے پہلے صحابی جو قرآن کو لکھنا شروع کیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ پڑھے لکھے بھی تھے،
حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ تورات کا بھی مطالعہ کر چکے تھے، اس حیثیت سے بڑے علم والے بھی تھے۔ 17-15 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہماری تحقیق ہوگی کہ اگر 17-15 سال میں اگر ہم دیکھیں بچوں کی حالتیں، کوئی کرکٹ کا دیوانہ، کوئی موویز کا دیوانہ، کوئی چاکلیٹوں کا، کوئی آئس کریم کا، کوئی فاسٹ فوڈ کا، کوئی پیٹ بڑھانے کا، کوئی جم کا شوقین، کوئی اندر کرنے کا پیٹ، کوئی باہر کرنے کو پیٹ، لیکن کوئی ہے جو اللہ کے دین اور قرآن کے علم کو حاصل کرنے والا ایسا نوجوان جو 17-18 میں پڑھتا بھی ہو، سیکھتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو اور قرآن کے لفظ لفظ کے مفہوم کو بھی جانتا ہو؟ کہاں ہے؟ کوئی ہے؟ ابی ابن کعب کی زندگی دعوت دے رہی ہے آپ لوگوں کو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ضائع نہ کرو، سیکھو، پڑھو، سمجھو، علم حاصل کرو قرآن کا، تاکہ تمہاری بلندیاں اور تمہاری رفعتیں بہت اونچی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند کرے۔ حضرت ابی بن کعب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو کہا کہ اللہ کے رسول میں لکھنا بھی جانتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے یہ اہم ترین عہدہ انہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور قرآن کو لکھواتے، تو ابی بن کعب قرآن لکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی لکھت کا مکمل قرآن ابی بن کعب کے پاس تھا۔ جیسا کہ اہل قرآن وغیرہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں بدبختوں نے یہ چیز بہت مشہور کر دی کہ دیکھو لکھا نہیں گیا، لکھا نہیں گیا، قرآن بھی بعد میں لکھا گیا، حدیث نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن لکھا گیا، بلکہ مکمل قرآن خود ابی بن کعب کا ایک تھا جو وہ پورا لکھا کرتے تھے۔ کیونکہ بعد میں آگے چل کر جب قرآن کی کمیٹی بنائی گئی، جنہوں نے تدوین کی، اس میں ابی بن کعب کو امام بنایا گیا۔ ان کے پاس پورا نسخہ تھا، وہ پڑھتے جاتے تھے، اصلاح کرتے جاتے تھے، پھر آیتیں جوڑ دی گئی۔ جو مصحف ہم دیکھتے ہیں 2 اٹوں کے درمیان، یہ تو صدیق اکبر کی خلافت میں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اکٹھا جمع نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن اکٹھا جمع ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مصحف کے اعتبار سے یا یوں سمجھو کہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہونے کے اعتبار سے ابی ابن کعب کے پاس بھی تھا، عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی تھا، اور بھی دوسرے صحابہ تھے جو اتنا جانتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تو خاص ایک شغف پیدا ہو گیا تھا، ایک محبت پیدا ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عموماً کوئی سوال پوچھتے رہتے یا نہیں تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ کے جواب دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی میں تمہیں بتاؤں، اللہ نے ایک ایسی صورت رکھی ہے جو نہ تورات میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری، نہ زبور میں اتاری، نہ کوئی آسمانی صحیفے میں اتاری، جو اللہ نے قرآن میں اتاری، تمہیں پتہ ہے؟ کہا کہ اللہ ہی بہتر، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ خاص انداز ہے استاد شاگرد کا، جب استاد کسی شاگرد کو حد سے زیادہ چاہنے لگے اور خاص بنا لے تو پوچھ پوچھ کے علم دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول نہیں پتا مجھے، تو فرمایا کہ یاد رکھو میں مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلوں گا مگر تم کو بتا دوں گا۔ یہ وعدہ تھا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے باتوں میں مشغول ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے، یہاں تک کہ مسجد کا دروازہ آ گیا اور مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دروازے تک نہیں، دروازے سے باہر نہیں نکلوں گا لیکن بتا دوں گا۔ اب اللہ کے رسول شاید بھول گئے اور دروازے سے باہر نکلنے لگے، میں اس ڈر سے پیچھے اپنے پاؤں کو کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کو یاد آ گیا. یا ابی ابن کعب نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے بتا دیں گے. آپ دروازے تک آ گئے ہیں, بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن. کہا کہ یہی تو وہ صورت ہے جو نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ کسی اور صحیفے میں ہے. اللہ نے خاص طور پر تمہارے لیے, تم امت کے لیے قرآن میں رکھا. کسی امت پر اس سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی. تو اس سے معلوم ہو گیا نماز میں سورہ فاتحہ بہت اہم ترین رکن ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو. حیف ہے ہم اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں, تو بعضوں نے کیا کر دیا, یہ فاتحہ ہی کو ساقط کر دیا. امام پڑھا تو کافی ہے, کہتے ہیں انہیں کیا کریں گا, کہتے خاموش کھڑا کو حسابہ کریں گا کون سے دکان کا کتنا پیسہ آیا بول کو. ارے بیوقوف, کھڑا ہے نا, پڑھ تو بھی. یہ باقاعدہ طور پر کیا کرتے ہیں, اپنے اماموں کی تقلید میں خاص طور پر احناف بڑے بڑے یہاں وہاں سے کھینچ تان کے دلائل اللہ کے کھڑے کر کے بول نہیں 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 سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا بلکہ خاموش کھڑے ہونا. اچھا, اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا ان سے ایسا؟ تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو بولنا تو کیا چاہیے تھا حضرت ابی ابن کعب کو, اللہ کے رسول میں کہاں پڑھتا ہوں, آپ پڑھتے ہیں, میں تو خاموش کھڑتا ہوں آپ کے پیچھے. یہ بولنا چاہیے تھا نا. سب کے لیے ضروری نہیں تھا تو پھر پوچھا کیوں کہ تم نماز شروع کرتے ہو تو کیا پڑھتے؟ کہا کہ الحمدللہ یہی تو وہ سورہ ہے جو نہ تورات میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے. اس سے بھی صاف ترین حدیث آ گئی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب اس میں گنت بھی پوچھ سکتا, ڈیڑھ ہوشیار. بعض جن رہتے دل دیوانے گردے ہوشیار, دل کے دیوانے لیکن گردے بڑے ہوشیار رہتے ان کے. ان کے سوال کیا رہتے, اس میں کیا ہے نماز میں, نہ تو اس کا مطلب کیا ہے جی 4 رکعت کی نماز میں کون سے بھی 1 رکعت میں پڑھ لیے تو بس نہیں مولوی صاحب, چاروں میں پڑھنا کہاں ضروری ہے. اس میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ آیا ہے نا کہ اس کی نماز نہیں, تو نماز کا مطلب 4 رکعت میں ایک بار پڑھ لو نہیں. 1 رکعت 4 رکعت کی 1 رکعت کم ہوئی تو 3 رکعت قبول ہوتی, 4 رکعت کی نماز میں نہیں ہوں گی. 2 رکعت کی نماز میں 1 رکعت پڑھے تو قبول ہوں گی نہیں ہوں گی. تو ہر رکعت جیسے ضروری ہے تو ہر رکعت کا فاتحہ بھی رکن ہے, ضروری ہے. یاد رکھو, آج سے اپنی نماز کو سدھارو. سب سننے کو جاؤ, نہیں نہیں مول صاحب ہمارے ابا امی سب حنفی, ہمیں بھی حنفی. آپ بولتے سو کیا کہ صحیح چیز لیکن ہمیں مانتے نہیں, بولتا ہوں. بولنے اس واسطے نہیں کہ کان سننے کے لیے اچھا ہے, ذوق. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں زمانے سے آتے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن نماز وہ نیچے پکڑ لے کون ہے, ہلتا ہلتا ہلتا. ارے بابا نیچے کا نہیں ہے بابا, اوپر کت بننے کا ہے. نہیں مول صاحب آپ سب بولتے بہت اچھا ہے لیکن میں نیچے پکڑوں گا, اوپر نہیں پکڑوں گا. دماغ اس کا چلتا نہیں. اپنی نماز کو درست کرنا چاہتا ہی نہیں. بعض لوگ تو لڑنے آتے, کتنا جی پاؤں ہٹاؤں, میں تمہیں ہلا کو جاتی تمہیں, میرا پاؤں نکل گر جگہ دیستا, میں لگاتا نہیں ہے تو لگاتا نہیں. ارے بیوقوف, لگانے میں کیا رے حرج ہے, پاؤں کٹ جائے گا تیرا, خون خون ہو جائے گا. صف ایسے سیدھی رکھو بولے جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو, اور کندھوں سے کندھا پیروں سے پیر ملانے کے الفاظ آئے خاص طور پر. اب تم نہیں ملاتا ہے تو پھر کس کی بات مانتا ہے؟ تیرے من کی نماز پڑھتا ہے, نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے پڑھتا ہے. جس نے عمدن فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے, اور انہیں بولتا نہیں نہیں ابو حنیفہ کے پاس نہیں ہے جی, اس واسطے ہمیں نہیں پڑھیں گے. اچھا جی, جہری میں تبھی سنتے ہی نہیں پڑھیں گے, عصر ظہر میں بھی نہیں پڑھیں گے کیا جی, نہیں پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے, دکان کا حساب ڈالیں گے, کون سا دکان میں کتنا لیا انہیں کتنا حساب یہ ڈالیں گے. بے وقوفیت کی انتہا ہے.
ایسے بھی ہیں جن کو پٹی یہ پڑھائی گئی کہ ظہر میں بھی نہیں پڑھنا، انہیں بھی خاموش نہ بھائی، امام بھی انہیں بھی کیا پڑھتا معلوم نہیں نا، انہیں کون سے دکان کا حساب کرتا کہ انہوں کون سے دکان کا حساب کرتے، دونوں خاموش کھڑے نا، انہیں بھی نہیں پڑھتا نا۔ ہاں مغرب عشاء فجر میں تو کم از کم جہری ہے نا جی، سری میں تو پڑھنا ہے نا، بولتے نہیں پڑھنا سری میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نماز شروع کرتے ہو تو پڑھتے کیا ہو۔ اسی طرح ایک خاص موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ابی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن کی سب سے بہترین بڑی عظیم ترین آیت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ ابی کبھی کبھی کہتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے، ہاں ابو المنذر ان کی کنیت تھی، ہاں حضرت عمر کبھی پکارتے تو ابو الطفیل پکارتے تھے، کیونکہ طفیل کبھی کیا ہے، طفیل نام کا ایک بیٹا بھی ان کو تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو المنذر پکارتے تھے، تو پیار سے پکارتے تھے کہ یا ابا المنذر، اے ابی ابن کعب تمہیں پتا ہے نا؟ تو ایک مرتبہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو المنذر بتاؤ کہ سب سے عظیم ترین آیت، کہا کہ اللہ بہتر، کہا کہ وہ ہے بتاؤ نا صحیح۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شاگرد پہ بڑا اعتماد تھا، اصرار کر رہے تھے نہ بتاؤ نا بتاؤ نا، جب 2-3 مرتبہ دہرائے تو وہ بے ساختہ بول پڑے اللہ کے رسول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی، کہا کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہاں ہاں او بھائی مجھے امید تھی کہ یہ بات تمہارے ہی ذہن میں آئے گی۔ ایسے استاد اور شاگرد کا تعلق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پوچھ پوچھ کے سکھاتے تھے۔ جب صدقات اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمال میں سے منتخب کیا اور زکوٰۃ کو لینے کے لیے خاص طور پر بھیجا۔ ایک جگہ پہنچے، انہوں نے لوگ دینے والے بھی کیسے تھے دیکھو۔ اب ہمارے سسٹم ہمارے ذہن میں بات اتنی آئیں گی، کیوں ہمیں کبھی صحیح طور پر زکوٰۃ دیش نہیں، ہمیں کیا کرتے جا کے کتنا بھائی زکوٰۃ میری 5000 زکوٰۃ بھائی کروں گا کیا، لنگیاں لے لے کے آؤں گا، ساڑیاں لے لے کے آؤں گا، ایک لنگی کی ستوی دوں گا، ایک ساڑی کی ستوی دوں گا، نہیں تو کام والے کو بانٹ لیتا ہوں اندر ایچ پورے، اسے خوش رکھ لینا بول کو، تو 1-2 ساڑی اٹھا لے، تو 1-2 لنگیاں اٹھا لے، تو 1-2 ساڑی دو، آس پاس کے لوگوں کو لنگیاں بھی ساڑیاں دے کو کیا کرتا زکوٰۃ دے ڈالا، وہ حال تھا۔ وہ بھی کہاں جا کو بولتا، کہاں تبھی چیپسٹ دکان رہتا نہیں وہاں بول کو رکھتا، جی کم میں ساڑی آتی نہیں جی 70-80 روپے کی اٹھا کو رکھو بولتا، وہی سب بیچ کو کیا کرتا انہیں زکوٰۃ سمجھ جاتا۔ حالانکہ زکوٰۃ کا طریقہ ایسا نہیں تھا، کیسا تھا، وہاں سے گورنمنٹ سے آدمی آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر یا زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے والے آتے، مال جو ہوتا نا وہ لا کے سامنے رکھ دینا، یہ مال ہمارا ہے۔ اب انہوں دیکھتے اچھا یہ مال ہے کیا، اس میں سے اتنا نکالو، جب اس میں سے اتنا نکالو بولتے تھے بس وہ نکال کے دے دینا، یہ اصل سسٹم تھا، عمال اسی لیے تھے۔ تو اس واسطے جب ابی ابن کعب عامل بنے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے، وہ گئے اور اللہ کے رسول ان لوگوں کو جب بھیجتے تھے نا خاص نصیحت کرتے تھے، دیکھو کسی پہ ظلم و زیادہ، کیونکہ انہوں جو جس پہ ہاتھ رکھ دیے نا وہ دے دینا، گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں نا، ان کی منمانی نہیں چلتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے وقت بولتے کہ دیکھو زور زبردستی نہیں کرنا، انصاف کے ساتھ جو حق بنتا ہے وہی۔ اب وہ ایک جگہ پہنچے، اونٹوں کا بہت بڑا غلہ تھا، وہاں پر اونٹوں کا بہت بڑا باڑا۔ اب انہوں نے دیکھا، چیک کیا، ابی ابن کعب نے دیکھا اچھا ان کو کیا بنتا ہے، ایک 2 سال کی چھوٹی اونٹنی 2 سال کی، اسے بولے کہ یہ تمہیں زکوٰۃ میں دینا، کتنے اتنے اونٹنوں کو یہ دینا۔ اب انہوں بولے اونٹنی کا بچہ 2 سال کا لے کو کیا کریں گے، کہ اچھے بہترین اونٹنی دے تو نا میں، کیسے ہیں دیکھو صحابہ، ہمیں خوش خوش دل میں آہا کیا کی کر ڈالا رہے انہیں، مجھے کیا کی گیا، تو چھوٹی اونٹنی بولتا خاموش دیکھو چلا ڈالیں گے، ہاں نہیں، دینے میں دیکھو کتنے سچے ہیں وہ لوگ۔
انہوں نے کہا کہ 2 سال کی اونٹنی کے لیے کیا کریں گے، ایک اچھی فربا بہترین اونٹنی میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ابی نے کہا کہ نہیں، آپ کی زکوٰۃ صرف یہ 2 سال کی اونٹنی بنتی، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ وہ بولے کہ بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، بھائی لے جاؤ۔ بولے کہ نہیں لے سکتا میں۔ ایک کام کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم بھی چلو، ہم دونوں جائیں گے، اللہ کے رسول فیصلہ کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب ان کو لے کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جہاں تک ان کے پاس جو چیز ہے اس حساب سے جو چوپائے ہیں ان میں 2 سال کی اونٹنی ہی ان کے لیے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کہتے ہیں کہ نہیں ایک بڑی اونٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابی نے صحیح کہا کہ آپ پر یہی فرض ہوتے، لیکن آپ خوشی سے بڑی اونٹنی دینا چاہتے ہیں تو دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ اونٹنی کو لے جائیں۔ ایسے لوگ تھے۔ آج ہمیں کیا ہے، 1,00,000 مرتبہ بولے تو بھی نکالنے کو سے اندر ہی ٹٹولتا ہوں، 10 کی نوٹ آ گئی، نہیں 5 کا بلہ ایک رکھا تھا نا، کہاں ہے بول کے وہ بلہ اندر سے نکالتا، 10 کی نوٹ دینے بھی راضی نہیں۔ یہ حالت، جب تک ہم زکوٰۃ کے مال کو صحیح طور پر کلیکٹ کر کے صحیح طور پر امت میں تقسیم نہیں کریں گے، ہماری غریبی نہیں جائیں گی۔ بھائیو یاد رکھو، آج غریبی کا فساد ہی کیا ہے؟ اصل میں زکوٰۃ کا سسٹم چلا گیا ہمارے پاس سے، نہ ہم زکوٰۃ صحیح کلیکٹ کرتے ہیں، صحیح لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں کیا ہے، ہر گھر میں تنگی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت ابی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فہم و فراست دی، اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ جب قرآن کو اکٹھا کرنے کا زمانہ آیا تو حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دیکھا کہ یہ بہترین طور پر قاری القرہ ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کی سرگردگی میں ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ یہ پورے قرآن کو ہم کیا کریں، 2 اٹوں کے درمیان جمع کریں۔ حضرت ابی کے سرداروں میں سے ایک تھے، زید بن ثابت کو بھی کمیٹی کا امیر بنایا۔ ان کے ذریعے سے قرآن، اس کا بہت بڑا احسان ہے ابی بن کعب کا پوری امت پر، انہوں نے قرآن کو ترتیب وار 2 اٹوں کے درمیان جوڑنے میں یہ خدمت صدیق اکبر کے زمانے میں انجام دی۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو حضرت ابی بن کعب کا سب سے اہم ترین کام کیا تھا کہ شورا کی مجلس میں شامل ہوتے تھے اور قضا کا جو عہدہ تھا اس میں کام کرتے تھے۔ مسائل جو آتے تھے ابی بن کعب کے پاس پہنچتے تھے اور ابی بن کعب ہی ان مسائل کو حل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ خود ایک مکان کے سلسلے میں حضرت ابی اور حضرت عمر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ میری جگہ ہے، حضرت ابی کہتے تھے کہ یہ میری۔ تو حضرت ابی رو پڑے، کہا کہ امیر المومنین، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ، قریب کا زمانہ، اتنا جلدی ہم ایسے ہو گئے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بات یہ نہیں، دعوے کی ہے کہ اصل کس کا ہے۔ کہا کہ آپ جس کو بھی ثالث بنا لیں میں ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کو ثالث بنایا گیا کہ آپ قاضی ہیں، ادھر آئے، دونوں آئے، عدالت میں کھڑے ہوئے۔ کیسی ہے دیکھیے عدالت، نہ جج ہے نہ کوئی بہت بڑی عمارت ہے، کچھ نہیں، بس حضرت زید بن ثابت کو بلا لیا اور ادھر امیر المومنین حضرت عمر ہے، ادھر ابی بن کعب ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے اس کے ثبوت کے اعتبار سے، میں بھول گیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی کیا ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ یہ بات۔ تو اب دراصل کون دعویٰ کرتا اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو قسم کھانا، قسم کھانے کے لیے اگر کہنے والے تھے تو بعض لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سے قسم اٹھانا ان کی عزت، اس اعتبار سے تو کیا ہے، معاملہ تذلیل کا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بھی کتنے بہترین، کیسے با اخلاق، کیسے عادل، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ چیز قانون ہے تو مجھ سے بھی قسم لو، میں امیر المومنین ہوں، لیکن عدل و انصاف کے اعتبار سے اب اس وقت برابر برابر۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت نے فیصلہ کیا اور اس طرح معاملات صحابہ کے تھے۔
پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں قراءت جمع کرنے کا زمانہ آیا. یاد رکھو، جامع القرآن حضرت عثمان کو کہتے، جامع القرآن نہیں ہے، جامع القرآن تو ابوبکر ہیں، جامع قراءت القرآن حضرت عثمان ہے، انہوں نے قراءتوں کو جمع کیا. تو اس دور میں بھی حضرت ابی بن کعب نے ساتھ دیا، اور 30 ہجری میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی. اس وقت ان کے زبان پہ الفاظ کیا تھے پتہ ہے؟ کہتے تھے کہ کاش ہم سے پہلے جو صحابہ گئے تھے، جن کو دنیا نہیں ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں شہید ہو گئے، وہ بہتر لوگ تھے. ہم اس کے بعد کی زندگی گزارے، پتہ نہیں اس کے بعد دنیا ہمیں متاثر کیا اور ہم نے دنیا کو استعمال کیا، اور اللہ کے ہاں اب کیا معاملہ ہوگا. حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے القاب دیے چکے تھے، لیکن پھر بھی آخری وقت میں رو رہے تھے کہ ہم کو دنیا نے متاثر کر دیا، اور ہماری حالت کیا ہے آج پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگی. ایسے ڈرتے ہوئے انہوں نے وفات پائی اور لوگوں کو کہا کہ مسلمانوں، قرآن کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لو، یہی تمہارے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے گزشتہ سال کوئز کا معاملہ رہا، اسی طرح اس سال بھی کوسچن کا اور اس کے آنسرز کا معاملہ رہے گا. ابھی کیو آر کوڈ میں سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے. گزشتہ سال جو قوانین تھے وہی قوانین ہیں کہ عصر تک نہیں جوابات دینا ہے بھائی. کیو آر کوڈ میں آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں گے اس سیرت کے متعلق سوالات، اور آپ کو عصر کے اندر جوابات دے دینا ہے. پھر انشاءاللہ کل کے اس میں قرآن اندازی ہوگی، اور اس میں فرسٹ انعام پانے والے کو 500 روپے جی پے کیا جائے گا، دوسرے کو 300 اور تیسرے کو 200. یہی اتنا ترتیب گزشتہ سال یہی نہ تھا؟ آخری 10 دنوں میں کیا؟ اچھی بات ہے. نہیں وہ ابھی تو ان سے بات ہوئی تھی نا. تو ہر دن 3 انعامات دیے جائیں گے، 500 اور 300 اور 200. اس میں آپ لوگ مشاہدین جو ہے نا خاص طور پر آنا چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ ان کو دینے کے بجائے نمبرات والوں کو، آپ جو بیٹھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو آپ آگے آئیں، آپ لوگ جوابات دینے میں آگے آئیں. انشاءاللہ دیکھیں گے گزشتہ رمضان میں جس طرح آگے بڑھ کے آئے تھے، پورے انڈیا سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے. اور اس وقت بھی موقع ہے کہ کوئی بھی اس میں جلد سے جلد جو جواب دیں گے اور بہتر سے بہتر جو جواب دیں گے ان کو قرآن اندازی کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعامات دیے جائیں گے. آج پہلا دن ہے، اس واسطے قرآن نہیں ہوا. کل انشاءاللہ پروگرام کے بعد قرآن بھی ہوگا، اور جو لوگ آئیں گے ان کے نام بھی آپ کو بتائے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کچھ بول کیا بھائی؟ بھائی دیکھیے، پارکنگ کا مسئلہ پہلے بھی رہا اور ابھی بھی ہے، اور یہاں پر تعمیر بھی دوسری جو تیسری چھت ہو رہی ہے اس واسطے. تو آپ لوگ تھوڑا دور کھڑا کر کے آ جائیں، رات کا موقع ہے، تھوڑی دیر چل کے آ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پیچھے والی گلی میں بھی بہت جگہ ہے، سامنے والی گلی میں بھی بہت جگہ ہے، تو آتے وقت سب کو گیٹ پر ہی پارکنگ ملنا ضروری نہیں ہے. اس واسطے آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. السلام علیکم.